السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ اس بات کا تجربہ ہر جمعہ عربی خطبے کے وقت جب اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی وہ جب ختم کو پہنچتا ہے، تو آپ کو وہ آیت بہت ہی اچھی طرح سے یاد ہوگی جو خطیب حضرات پڑھتے ہیں، اور اس آیت کو سن کر تمام ہی سامعین یعنی آڈینس اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت شروع ہوتی ہے خطیب کی زبان پر، وہ اٹھ کر کھڑے ہونے کی پوری تیاری کر لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت خطبے کے اختتام کا اعلان ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی اس آیت کو ختم کے بعد خطیب ممبر سے نیچے اتر جاتا ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ اور مطالب کے ساتھ نہ پڑھنے کا ایک نتیجہ یہ بھی آتا ہے کہ قرآن ایک رسم بن کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز اللہ کے ہیں، اور جس بات کو اللہ رب العالمین آرڈر کے ٹون میں بیان فرماتے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آپشن باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کے کیے بنا چلتا نہیں ہے، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایک انسان خدا کا نافرمان، گناہگار اور خدا کے حکم سے منہ موڑنے والا کہلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی وہ آیت جو پڑھی جاتی ہے وہ اس طرح ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واتم واکبر۔ اس آیت کے ساتھ جو ابھی پڑھی گئی اس میں کچھ آگے خدا کی بڑائی کے کچھ حصے جوڑے گئے ہیں، ان کلمات کے ساتھ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، یعنی تم کو آرڈر کرتا ہے کس چیز کا؟ عدل کرنے کا۔ چنانچہ اسی لفظ سے متعلق، اسی ورڈ سے متعلق ایک اور آیت میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو سورہ بقرہ کے اندر بیان کی جاتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے ان سے کہا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے اس کی ڈیٹیل مانگی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ ساری ڈیٹیلنگ اللہ رب العالمین نے ان آیات کی ذیل میں فرمائی۔ اب جب ہم قرآن کے اس واقعے کو سنتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ جب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ آپ اپنی قوم سے آپ اپنی قوم کو یہ حکم دو کہ تمہارا پروردگار تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے، تو پھر کیا کیا انہوں نے پیغمبر کے کہنے پر اس حکم کو پورا کیا، اس کی پوری ڈیٹیل پوچھ پوچھ کر یہ واقعات ہم سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس کو وہاں ایسے ہی لیتے ہیں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا ہی تھا بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے پورا کیا، بھلے وہ چاہتے ہوئے کیا ہو یا نہ چاہتے کیا ہو۔ لیکن ایسا ہی ایک حکم، ایسا ہی ایک آرڈر
جس کے آرڈر کو پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہے، جس کے نہ کرنے پر آپ گناہگار اور جس کے نہ کرنے پر آپ خدا کے نافرمان قرار دیے جائیں گے، اس بات کو اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم، جیسے وہاں کہا گیا تھا کہ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین اپنے ان تمام بندوں کو جو اس کتاب کو مانتے ہیں ان پر ایک فریضہ اللہ عائد کرتے ہیں، اسی الفاظ کے ساتھ، اسی لفظ کے ساتھ، یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بالعدلی، عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کسی دو آدمیوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر بہت ہی سمپل لینگویج میں اس بات کو اگر سمجھا جائے تو ہر چیز میں بیلنس کرنے کا نام عدل ہے۔ عدل کا مفہوم ہر چیز میں بیلنس کرنا۔ چنانچہ اللہ نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ میں عادل ہوں، یعنی عدل کرنے والا ہوں۔ اور چنانچہ اللہ نے کہا کہ ساری کائنات کو میں نے عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے تھوڑے سے آبزرویشن کے ساتھ، تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ اگر ہم باتوں کو تھوڑا سا غور کریں تو اس کا مفہوم کھل کر آ جائے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ زمین کی جو گریوٹی ہے اس کو اللہ نے ایک خاص پیمانے پر رکھا، ایک خاص لمٹ میں رکھا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ اگر اس گریوٹی کو اگر بڑھا دیا جائے، خدا اگر اس کو بڑھا دیتا، اس کی بیلنسنگ نہیں کرتا، یا پھر خدا اس کو اور گھٹا دیتا، اس کی طاقت کو کم کر دیتا، اس کی گریوٹی کو کم کر دیتا، تو چنانچہ آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنا کہ کسی نے کہا اس بات کو کہ اگر گریوٹی بڑھا دی جاتی تو کیا ہوتا، گریوٹی کم کر دی جاتی تو کیا ہوتا۔ تو کسی نے اس کو اس طرح بتایا ہے کہ اگر گریوٹی کم یا زیادہ ہو جاتی تو کم ہونے پر کچھ ہوتا اور زیادہ ہونے پر کچھ ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو کہا گیا کہ سب چوہے کا سائز ہاتھی کا مماثل ہو جاتا اور ہاتھی کا سائز چوہے کا مماثل ہو جاتا۔ تو اللہ نے ہر چیز کو عدل پر رکھا ہے، ہر چیز کو انصاف پر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انسان کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بھی عدل کرو، تم بھی بیلنسنگ کرو، چیزوں کے اندر بیلنسنگ کرو۔ چنانچہ چیزوں میں بیلنسنگ کیا ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی کام آپ کرتے ہیں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں، آپ کا رشتہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ، آپ کا رشتہ آپ کی بیوی کے ساتھ، اب یہ دونوں رشتے ہیں، ان دونوں رشتوں کے درمیان آپ کو بیلنس کرنا ہے، اور اگر آپ بیلنس نہیں کرتے ہیں تو ایک فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے آپ اپنے آپ پر یہ مان لیں کہ اللہ نے مجھے اپنی کتاب کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے کا آرڈر کیا ہے، اس آرڈر کو میں فلفل کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں، تو میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس آرڈر کو نظر انداز کرتا ہوں، اس کی بیلنسنگ کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا، اپنے آپ کی توجہ کو نہیں لگاتا، تو گویا کہ خدا کی طرف سے عائد کیے ہوئے فریضے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ چونکہ آپ کے سامنے یہ بات فریضے کے طور پر نہیں آئی، آرڈر کے طور پر نہیں آئی، حکم کے طور پر نہیں آئی، تو آپ نے سمجھا کہ زندگی کا ایک سمپل سا معاملہ ہے، اس کو جیسے چاہے ڈیل کرو، اور اس کے کمی زیادتی کے ہو جانے پر آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جن چیزوں کو آپ نے فریضے کے طور پر لیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ صاحب دیکھیے آپ جب بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ پر نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی میں میری طرف سے کمزوری پائی جاتی ہے تو قسم کی گلٹی آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا آپ پر فرض کیا گیا ہے، آپ کو اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم،
اے ایمان والو تم پر ماہ سیام کے روزے فرض کیے گئے، تم کو آرڈر دیا گیا کہ اس کو رکھو۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی غفلت، اپنی لاپرواہی یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے رمضان کا اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو ایک قسم کی گلٹی محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کو گلٹی محسوس بھی نہ ہو اور کوئی دوسرا آدمی اس کو یاد دہانی کرائے تو وہ گلٹی محسوس کرتا ہے، ایک انایزی فیل کرتا ہے اپنے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فریضے کے طور پر مانا ہے، اور جس چیز کو فریضے کے طور پر آپ مان لیں گے تو اس کی ادائیگی کرنے پر آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی اور اس میں کمی کرنے پر آپ کو گلٹی محسوس ہوگی۔ ایسے ہی اگر آپ زندگی کے تمام معاملات میں، چنانچہ یہ لفظ کو اللہ نے اتنا جامع اور اتنا پرفیکٹ استعمال کیا ہے کہ اس کا اپلیکیشن زندگی کے ہر موڑ پر آئے گا۔ نوجوان لڑکے گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل بائک چلاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم اس معاملے میں بیلنسنگ سے کام کرو۔ اور اگر ایک نوجوان لڑکا اپنی سواری کو چلانے میں، اپنی گاڑی کو چلانے میں بیلنسنگ کرتا ہے اور اس کو بیلنسڈ وے کے اندر چلاتا ہے اور اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خدا کی طرف سے فریضہ ہے، آرڈر ہے، اس آرڈر کو میں فلفل نہیں کرتا ہوں تو میں گناہ گار ہو جاتا ہوں، میں خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے والا کہلاتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ پھر ایک فریضے کے طور پر اس کو آپ پرفارم کرنے لگیں گے۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی ایجوکیشن کے معاملے میں یہ سوچنے لگ جائے کہ خدا نے مجھے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی بیلنس کرنے کا حکم دیا ہے، اب اس کی بیلنسنگ کیا ہوگی؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے کہ صاحب اس کی بیلنسنگ یہ ہوگی کہ اس کے لیے جو ٹائم مقرر کیا گیا اس کو پوری طرح سے فلفل کرنا، جو توجہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے اس توجہ، اس کنسنٹریشن کو پوری طرح سے دینا، یہ سب کچھ ایجوکیشن سے متعلق آپ کی بیلنسنگ ہے۔ لہذا اس بیلنسنگ کو جب آپ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ریزلٹس آپ کو اٹھانے لگیں گے۔ اسی طرح جاب کا معاملہ ہو، اسی طرح بزنس کا معاملہ ہو، اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، کسی بھی میٹر سے آپ کا رشتہ ہو، اس میٹر کے اندر آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ اس معاملے میں بیلنسنگ کیا ہے، اس معاملے میں کیسے معاملے کو بیلنس کروں، اس بیلنسنگ کو آپ خدا کا آرڈر سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کی زندگی میں ایک قسم کی پیسفلنس آئے گی۔ اس کا حکم دیتے ہیں اللہ۔ حضرت موسیٰ کے واقعے کے اندر تو ہم لوگ اس کو آرڈر کے ٹون میں لے لیتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کی قوم سے کہا تھا کہ ان کو چاہیے کہ وہ گائے ذبح کریں، اللہ حکم دیتا ہے ان کو، تو انہوں نے گائے ذبح کی۔ ویسے اللہ اسی ٹون میں، اسی ورڈ، اسی لفظ کے ساتھ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تم کو اس بات کا آرڈر کرتا ہے کہ تم ہر معاملے میں بیلنس کرو، ان اللہ یأمر بالعدل۔ اس کے بعد پھر ایک اور شعبہ اللہ بیان کرتے ہیں، والاحسان، اور اللہ تم کو آرڈر کرتا ہے کہ تم احسان کرو۔ احسان کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ بیلنس کہتے ہیں ڈیفیشنسی کو فلفل کرنا، احسان کہتے ہیں ڈیفیشنسی کو فلفل کرنا، یعنی جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنا۔ اب آپ کا جس سے جو ریلیشن ہے، ماں باپ کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے، دوست و احباب کے سرکل میں ایک ریلیشن ہوتا ہے، اپنے کلاس کے ساتھیوں اور کالج کے ساتھیوں کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ جاب کی فیلڈ میں جائیں گے تو وہاں آپ کوئی کلیگ کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے باس کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے۔ اس طرح جہاں جہاں دنیا کی زندگی میں آپ اپنی زندگی بتاتے ہیں وہاں پر ہر موقع سے ایک ڈیمانڈ نکلتی ہے جہاں کوئی ڈیفیشنسی میں جو ہے آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کو آپ اپنی کیپیسٹی اور اپنی صلاحیت کے مطابق، آپ کی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق اس کو فلفل کرنا، اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنا اللہ نے آپ کو فرض قرار دیا، حکم دیتا ہے اللہ آپ کو۔ جیسے موسیٰ کی قوم کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، ویسے ہی آپ کو ڈیفیشنسی کو فلفل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے اس کو آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے تعلیمی میدان کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی جاب کے اندر
ان تمام شعبوں کے اندر اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوتا چلا جائے گا کہ کون سی ڈیفیشنسیز ہے، کس کس کی ڈیفیشنسیز ہے، اس ڈیفیشنسیز کو میں کیسے فلفل کر سکتا ہوں، اس کو فلفل کرنے کی آپ پوری توجہ اپنی اس کی طرف بتا دیں گے تو ہوگا کیا، ایک بہترین کیریکٹر کے انسان آپ بننے لگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے بنیں گے کہ خدا نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس حکم کو آپ پورا کرنے والے بنتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو آرڈر کرتا ہے، تم کو حکم کرتا ہے کس چیز کا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، امانتیں کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں کو امانت کہا جاتا ہے، آپ کے پاس کون سی امانتیں ہیں، وہ ساری چیزوں کی ایک ڈیٹیل ہے۔ آنکھ آپ کی دی ہوئی خدا کی ایک امانت ہے، ہاتھ اور پیر خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے، آپ کی اپنی دماغی قوتیں، صلاحیتیں، وہ خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو اس کے پراپر مقام تک پہنچاؤ، الی اہلھا۔ پیسہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، ایجوکیشن خدا کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو آرڈر کرتا ہے، کیا آرڈر کرتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو اس کے حقدار تک، اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد آگے اور فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں الی اہلھا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو بیلنس کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ تم فیصلہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو آرڈر دیتے ہیں۔ جہاں جہاں آپ اتھارٹی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جہاں جہاں آپ کسی دو آدمیوں کے درمیان، کسی دو معاملات کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنے اور ڈیسیشن لینے اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اللہ تعالیٰ اتھارٹی دیتے ہیں، وہاں اللہ کہتے ہیں پوری بیلنسنگ کے ساتھ تم اس معاملات کے اندر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ اس طرح اپنی رسپانسبلٹیز، اپنے جاب، اپنی ذمہ داریاں انسان اللہ کے حکم کے ذیل میں اگر سمجھنے لگ جائے تو پھر اس کی ایک زندگی بہت ہی بہترین زندگی بن جاتی ہے، اور اس کا پرفارمنس ایک بہترین انسان کا پرفارمنس بن جاتا ہے۔ شاید قرآن کے الفاظ کے اندر ایسے ہی شخص کو اللہ نے مومن کہا ہے، ایسے ہی شخص کو اللہ نے مسلم کہا ہے، ایسے ہی شخص کو اللہ نے جو ہے اپنا بندہ کہا، عباد الرحمن کہا ہے۔ تو ان چیزوں پر اگر ہم غور کرنے لگیں گے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کون سی ذمہ داریاں، کون سے فرائض ہم پر مقرر کیے ہیں، ان کو ہم جاننے لگیں گے، اس پر غور کریں گے تو ہم کو لگے گا کہ ہم کو الگ سے کچھ کرنا نہیں، بلکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کو پراپر کر دینا ہے، اس کو اس انداز سے، اس طریقے سے کر دینا ہے جو طریقہ اللہ نے اپنی کتاب میں آپ کے لیے بتایا ہے۔ یہ چند کلمات تھے جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے اور ان آیات کا، ان باتوں کا ریلیشن جہاں جہاں آپ کی لائف میں بنتا ہے اس کو اگر آپ جوڑتے چلے جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ بہت سارے معاملات ہمارے درست ہونے لگ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ اپنے معاملات کو پراپر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔